إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا حول ولا قوة إلا بك محترم و مکرم بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور عزیز بچوں، ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو اکیلا تنہا ہم سب کا خالق و مالک، ہم سب کا رازق و پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسول پر، جنہیں اللہ تعالی نے دنیا والوں کی رشد و ہدایت کے لیے اس جہاں فانی میں مبعوث فرمایا۔ بے پناہ، انگنت، لا تعداد، بے شمار درود و سلام ہو ہم سب کے امام، امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، یہ اللہ رب العالمین کا شکر اور یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے آج آپ کی مسجد مرکز اسلامی اہل الحدیث میں ہم سب کو جمعہ کی مناسبت سے اکٹھا ہو کر کچھ سننے سنانے کی توفیق دی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین جس طرح ہمیں یہاں اکٹھا فرمایا،
ہم سب کو جنت الفردوس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھا فرمانا، آمین۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور اگر ساری انسانیت مل کر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، تو انسانیت تھک جائے۔ اللہ کی نعمتیں نہ گنی جا سکتی ہیں، نہ اللہ کی نعمتیں شمار کی جا سکتی ہیں۔ جہاں اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا کے اندر انواع و اقسام کی نعمتوں سے نوازا، وہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اولاد جیسی نعمت بھی دی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، سورہ شورى میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ اللہ رب العالمین وہ ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی اس صفت میں کائنات کی کوئی مخلوق اس کی شریک نہیں ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیوں سے نوازتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ یہ اولاد، یہ ہمارے بچے، یہ اللہ رب العالمین کی ہمارے اوپر بہت بڑی اور بہت عظیم نعمت ہے۔ اتنی عظیم نعمت ہے کہ انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ سے اولاد طلبی کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، عمر کا ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے، 70-80 سال عمر ہو چکی ہے، اس کے باوجود دل میں اولاد کی خواہش باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک نیک، ایک صالح، ایک بہترین اولاد عطا فرما جو میرے بعد میرے دین کی دعوت کو عام کرنے والا ہو۔ اولاد جیسی نعمت کی تمنا، اولاد جیسی نعمت کی دعا انبیاء علیہم السلام کرتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھیے، سورہ مریم، قرآن مجید کھول کر کے سورہ مریم کی آیت نمبر 5 اور 6 کی تلاوت کیجئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا، حضرت زکریا نے جب یہ دیکھا کہ حضرت مریم کے ہاں اولاد پیدا ہونے والی ہے، اللہ رب العالمین سے اولاد کی محبت میں اولاد کے لیے تڑپ کر کے دعا کرتے ہیں، فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۔ اے اللہ مجھے ایک ایسی اولاد عطا کر، اے اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو بیٹا میرے بعد آل یعقوب کے دین کا وارث بنے۔ یہ اولاد اتنی عظیم نعمت ہے، جس نعمت کی تمنا، جس نعمت کی دعا انبیاء علیہم السلام اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اولاد دی ہے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں، اولاد طلبی کے لیے ہم نے لوگوں کو درباروں کے خاک چھانتے بھی دیکھا ہے، درباروں کی مٹی بھی کھاتے ہم نے دیکھی ہے لوگوں کو، کہ وہ اولاد طلبی کے لیے غیروں کے بارگاہوں میں اپنے دین کا سودا کر کے آتے ہیں، غیروں کے بارگاہوں میں اپنے ایمان کا سودا کر کے آتے ہیں۔ لیکن اللہ نے آپ کو اگر اولاد دی ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے، آپ کو اللہ نے اپنی ایک عظیم نعمت سے عطا کیا ہے۔ آئیے ذرا اس نعمت کے ملنے کے بعد ہماری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیونکہ یاد رکھیں، یہ اولاد اللہ کے طرف سے ہمارے کاندھوں پر ایک امانت ہے۔ یہ اولاد ہماری اللہ کی طرف سے ہمارے کاندھوں پر ایک امانت ہے۔ اس امانت کو ادا کیا اگر
تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل ہوگی. اور اگر امانت کو ضائع کر دیا، امانت میں خیانت ہو گئی، اللہ کی قسم وہ آدمی جس نے اولاد جیسی امانت کو ضائع کیا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھانے والا ہے، خسارہ اٹھانے والا ہے. آپ کو اگر اللہ نے اولاد سے نوازا ہے تو آپ پر اللہ نے کچھ ذمہ داری بھی عائد کی ہے. قرآن مجید پڑھیے، قرآن مجید کے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کے اندر اس ذمہ داری کو یاد دلاتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قرآن پڑھیے میرے بھائی، بار بار جو دعوت دی جاتی ہے قرآن پڑھنے کی، بار بار جو آپ سے مطالبہ کیا جاتا ہے اللہ کے کتاب کو کھولنے کی، اس میں خیر بھلائی آپ کے لیے ہے تاکہ آپ کو اس بات کا علم ہو جائے آپ کا رب آپ سے کہنا کیا چاہتا ہے، آپ کا رب آپ سے مطالبہ کیا کرتا ہے، آپ کا رب آپ کو کس بات کی دعوت دیتا ہے. قرآن پڑھیے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے اولاد جیسی عظیم نعمت کے تئیں آپ کی ذمہ داری کو یاد دلاتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے اہل ایمان، اے وہ لوگوں جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے ہو، اے وہ لوگوں جو ایک اللہ کی وحدانیت کی، ایک نبی کی رسالت کی گواہی دینے والے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو. یہ ذمہ داری اللہ نے آپ کو دی ہے کہ آپ اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں. وہ جہنم جس کے بارے میں اللہ نے آگے کہا وقودها الناس والحجارہ، جس جہنم کے ایندھن یہ انسان اور پتھر بنائے جائیں گے. اللہ اکبر. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، سخت قسم کے فرشتے، سخت قسم کے فرشتے اللہ نے جہنم کے دروازوں پر لوگوں کو عذاب دینے کے لیے مقرر کر کے رکھے ہیں. لا یعصون اللہ ما یؤمرون، اللہ کے احکامات کی یہ پابندی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اللہ نے آپ کو جو اولاد جیسی نعمت دی ہے اس کے تئیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ آپ اپنے اولاد کی تربیت کریں، اپنی اولاد کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر کریں. اپنے اولاد کے متعلق ہمیشہ آپ اس بات کی فکر میں لگے رہے کہ اگر میں اپنے آپ کو جہنم سے بچا رہا ہوں، میری بیوی اگر اپنے آپ کو جہنم سے بچا رہی ہے، میری آل و اولاد کو میں کیسے جہنم کی آگ سے بچاؤں. یہ ذمہ داری ہے آپ کی کہ اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر میں لگے رہے. یہ ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اس ذمہ داری کے متعلق اللہ تعالیٰ آپ سے سوال بھی کرنے والا ہے. میری اپنی بات نہیں ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم اٹھا کر کے دیکھیے، بڑی جامع اور بڑی مشہور حدیث ہے. راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فالامام راع وهو مسؤول عن رعیته والرجل راع في اهله وهو مسؤول عن رعیته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عنها فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حاکم، امام، حکمراں اپنے عوام کے تعلق سے مسئول ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی مسئولیت کے بارے میں سوال کرے گا. آگے چل کے اللہ کے نبی نے مرد اور عورت دونوں کو الگ الگ ذمہ دار قرار دیتے ہوئے فرمایا والرجل راع فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ. ہر وہ آدمی جسے اللہ نے اولاد سے نوازا ہے، ہر وہ آدمی جسے اللہ نے بیٹے سے نوازا ہے، ہر وہ آدمی جسے اللہ نے بیٹی سے نوازا ہے، ہر وہ آدمی جس کا خاندان ہے، قبیلہ ہے، کنبہ ہے، وہ آدمی اپنے بیٹے، اپنی بیٹی، اپنی بیوی، اپنے خاندان کا ذمہ دار ہے اور اللہ اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کرے گا. اللہ پوچھے گا اس سے کہ اس نے اس ذمہ داری کو ادا کیا یا ضائع کر دیا. اور ایسے ہی خواتین کو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے کہا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا۔ ایک عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اپنے شوہر کے بچوں کی ذمہ دار ہے، اپنے شوہر کے مال کی ذمہ دار ہے، اپنے شوہر کے عزت کی ذمہ دار ہے، اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اور اللہ رب العالمین اس سے اس کی اس ذمہ داری کے متعلق سوال کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام حکم دیتے ہوئے کہتے ہیں فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اللہ تعالی ہر آدمی سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کرے گا۔ ذمہ داری اللہ نے کیا دی ہے کہ آپ اگر اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچاتے ہیں تو آپ نے اپنے آل و اولاد کو جہنم کی آگ سے بچایا یا نہیں بچایا۔ اور یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ انسان اگر اس ذمہ داری کو ادا نہ کرے تو وہ یاد رکھے جنت سے محروم ہو سکتا ہے۔ اتنی بڑی ذمہ داری ہے آپ کی آل و اولاد کہ آپ نے اگر ان کی تربیت نبی کی سیرت کے مطابق نہیں کی، ان کی تربیت صحابہ کی سیرت کے مطابق نہیں کی، ان کی زندگی اسلامی زندگی نہیں بنائی، ان کی زندگی قرآن و حدیث کا منہ بولتا ثبوت نہیں بنایا، تو اللہ کی قسم ہو سکتا ہے آپ جنت سے محروم کر دیے جائیں۔ میری اپنی بات نہیں ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وهو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے اگر کسی کو کسی چیز کا ذمہ دار بنایا ہے، اللہ نے اگر کسی کو کوئی ذمہ داری عطا کی ہے لیکن وہ ذمہ داری کو پوری طرح سے نہیں نبھاتا، اس ذمہ داری میں اس امانت میں خیانت کرتا ہے، دھوکہ دھڑی کا معاملہ کرتا ہے، اپنی ذمہ داری کو مکمل طور سے ادا نہیں کرتا، مر گیا جس دن اسے مرنا تھا، موت آئی مر کے چلا گیا، لیکن جب یہ اللہ کے سامنے پہنچے گا اللہ رب العالمین ایسے شخص پر جنت کو حرام قرار دے گا۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کر کے دیکھیں کہ اولاد اللہ کی کتنی بڑی نعمت اور ہمارے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اگر اولاد کی تربیت دین اسلام کے مطابق نہیں کرتے ہیں تو ہم اس امانت کو ضائع کرتے ہیں، اور ممکن ہے اس امانت کے ضائع کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو پکڑے اور پکڑ کے اللہ تعالی جہنم کے اندر داخل کر دے، اور اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا اس چیز کو، اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اور آگے آئیے، تیسرا نقطہ، اولاد کی تربیت کس چیز پر کی جائے، یعنی اولاد کو کون سی تربیت دی جائے، کیسی تربیت دی جائے۔ آپ جب قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں گے تو آپ کے سامنے بے شمار ایسی مثالیں آئیں گی جہاں اولاد کی تربیت کی بات کی گئی ہے۔ لقمان علیہ السلام اپنے دور کے بہت معروف و مشہور حکیم ہیں، صاحب حکمت ہیں، انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہوئے دنیا والوں کے لیے ایک نمونہ اور آئیڈیل پیش کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسوے اور نمونے کو قرآن مجید میں تلاوت کر کے اپنے صحابہ کی تربیت اس نہج اور اس طریقے پر کی ہے۔ پڑھیے قرآن، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اولاد کی تربیت ان کے عقائد کے باب میں کیجئے، اپنے اولاد کے عقائد کی اصلاح کیجئے، ان کو بتائیے ان کا رب کون ہے، ان کا خالق کون ہے، ان کا مالک کون ہے، ان کا رازق کون ہے، ان کا
بگڑی بنانے والا کون ہے، ان کا مشکل کشا کون ہے، ان کا حاجت روا کون ہے، ان کی فریادیں سننے والا کون ہے، ان کا روزی رسا کون ہے، ان کا بیڑا پار لگانے والا کون ہے، بیمار کرنے والا کون ہے، شفا دینے والا کون ہے۔ اپنی اولاد کی تربیت سب سے پہلی تربیت عقیدے کے باب میں کیجیے، بتائیے انہیں ان کے رب کے متعلق۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، اے میرے بیٹے یاد رکھنا اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی برابر نہیں، اور اس رب کی عبادت میں، اس رب کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اس کی ربوبیت میں، اس کے کاموں میں کائنات کے کسی مخلوق کو شریک کر لیا جائے تو یہ شرک ہوگا، اور یاد رکھنا شرک کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اولاد کی تربیت کیجئے عقائد کے باب میں، انہیں عقائد کے متعلق خبر دیجئے، صحیح اسلامی عقیدہ کیا ہے، نبی کا عقیدہ کیا تھا، صحابہ کا عقیدہ کیا تھا، تابعین کا عقیدہ کیا تھا، تبع تابعین کا عقیدہ کیا تھا۔ اپنے اولاد کی تربیت کیجئے عقائد کے باب میں، ایسے ہی اپنے اولاد کی تربیت کیجئے اخلاق و آداب کے باب میں۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اپنے بچوں کو بتائیے کہ ہمارے بچے، اے میری اولاد، تو کچھ بھی عمل کر لے، تو ایک ذرہ اچھا کرے، تو ایک ذرہ برا کرے، چاہے تو دن کے اجالے میں گناہ کرے، چاہے تو رات کی تاریکی میں گناہ کرے، تو کسی مجلس میں گناہ کرے، تو کسی تنہائی کے موقع پر گناہ کرے، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن تیرے سامنے لائے گا، اللہ تیرے سامنے پیش کرے گا۔ اپنے اخلاق کو درست کر، نبی کے آداب کے مطابق اپنی زندگی کو بنا، اپنے اولاد کی تربیت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ لقمان علیہ السلام کی نصیحت کو ذکر کرتے ہوئے مزید آگے فرماتا ہے یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہى عن المنکر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور۔ اللہ اکبر۔ اپنے بچوں کو نصیحت کیجیے نماز کی، نصیحت کیجیے نماز کی، اپنے بچوں کو نصیحت کیجیے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے، لوگوں کو برائی سے روکے، اور اس راستے میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو صبر کا پیکر بن کر کے کھڑے رہے۔ تربیت کیجیے اپنے اولاد کی اس تربیت پر جو تربیت انبیاء نے، حکماء نے، صالحین نے اپنے بچوں کی ہے۔ آئیے میں آپ کو مثال دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کی تربیت کرتے ہیں، اور وہ بچہ اس تربیت کے بعد کائنات کا سب سے بڑا مفسر قرآن بن کر کے آتا ہے۔ کوئی عام بات نہیں ہے، نبی نے تربیت کی بچے کی، اور بچہ کائنات کا سب سے عظیم مفسر قرآن بنتا ہے۔ حدیث کے راوی خود وہ ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، کائنات کے سب سے عظیم مفسر قرآن ہیں۔ نبی کے بعد اگر قرآن کی تفسیر کسی کی قبول کی جاتی ہے، مانی جاتی ہے، صحابہ کے دور میں بھی اور بعد کے دور میں بھی کسی آیت کے تعلق سے، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو ترجیح دی جاتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے کہتے ہیں یا غلام الا اعلمک کلمات الا اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہن۔ اے میرے بچے، اے عزیز بچے، کیا میں تمہیں کچھ کلمات نہ بتاؤں کہ اگر تم نے ان کلمات کو یاد کر لیا، اپنی زندگی میں عمل میں لے آئے، تو اللہ تعالیٰ تم کو اس کے ذریعہ فائدہ پہنچائے گا۔ کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ہمیں وہ کلمات کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں احفظ اللہ یحفظک۔ اے عبداللہ ابن عباس، آپ اللہ کے دین کی حفاظت کیجئے، اللہ کے دین پر عمل کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اور کہتے ہیں احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے حدود کی حفاظت کیجئے، اللہ کے فرامین کی حفاظت کیجئے، اللہ کے احکامات کی حفاظت کیجئے، آپ ہمیشہ اللہ کو اپنی مدد میں پائیں گے۔ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ جب مانگنا ہو، سوال کرنا ہو، فریاد کے لیے ہاتھ اٹھانا ہو تو رب کائنات کے آگے اٹھانا، کائنات میں کسی کے آگے نہ اٹھانا، کیونکہ وہی رب سننے والا ہے، وہی رب عطا کرنے والا ہے۔ یاد رکھو، ساری امت اگر مل کر کے تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے تو اتنا ہی فائدہ پہنچائے گی
جتنا اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ کر کے رکھا ہے، اور سارے لوگ مل کر کے نقصان پہنچانا چاہیں تو اتنا ہی نقصان پہنچائیں گے جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے۔ تقدیر لکھ دی گئی، قلم اٹھا لیا گیا، صفحے سوکھ گئے۔ مسند احمد اور ترمذی کی روایت ہے، حدیث صحیح سند سے آئی ہے۔ تو اپنے بچوں کی تربیت عقائد کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں، اخلاقیات کے معاملے میں کیجئے، اور یاد رکھیں بچوں کی تربیت میں سب سے پہلا فائدہ آپ کو ہونے والا ہے، سب سے پہلا فائدہ آپ کو ہونے والا ہے۔ اور آج کے جمعہ کے خطبے کا جو عنوان ہے وہ بھی اسی تعلق سے ہے کہ آپ بے اولاد نہ مریں۔ آپ کو اگر اللہ نے اولاد جیسی نعمت دی ہے، اس نعمت کی قدر کیجئے، ان کی تربیت کیجئے، نبی کی سیرت کے مطابق، صحابہ کی سیرت کے مطابق، صحابیات کی سیرت کے مطابق۔ اور اللہ کی قسم اس میں فائدہ سب سے زیادہ آپ کا ہے، سب سے زیادہ فائدہ آپ کا ہے۔ کیسے فائدہ ہے؟ آئیے میں آپ کو حدیث سناؤں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے، حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ کہتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں انسان جب مر کے دنیا سے چلا جاتا ہے، یہاں کوئی ہے جو نہیں مرنے والا ہے؟ جی کوئی ہے ایسا جو نہیں مرنے والا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک مرنے والے ہیں۔ اور آپ کو اگر اللہ نے اولاد جیسی نعمت دی ہے تو اس حدیث کو آج گانٹھ باندھ کر کے رکھ لیجئے، پوری زندگی اس حدیث پر عمل کیجئے۔ اولاد کی تربیت سے سب سے زیادہ فائدہ آپ کو ہونے والا ہے، سب سے زیادہ فائدہ آپ کو ہونے والا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان جب مر کے دنیا سے چلا جاتا ہے، کائنات سے اس کے سارے رشتہ داریاں، سارے مراسم، سارے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اور آپ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں، ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار، ہمارے اقربا جب قبر کے اندر چلے جاتے ہیں، ہم میں سے کسی سے ان کا کوئی کمیونیکیشن، کوئی تعلق، کوئی رشتہ داری نہیں رہتی ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہتا، سب وہ دنیا میں چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں سارے رشتے اور سارے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے۔ پہلی چیز صدقۃ جاریۃ، اگر اس نے اللہ کی راہ میں اللہ کے رضا کے لیے صدقہ کیا، کوئی ایسا کام کیا جس کا ثواب اس کے لیے جاری رہتا ہو، مسجد بنا دی، مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیا، مسجد میں لوگوں کے لیے پنکھے اور ایسی چیزوں کا انتظام کیا جس سے مسلمان سکون حاصل کرے، کہیں مسلمانوں کے لیے درخت لگا دیا، کہیں مسلمانوں کے لیے مسافر خانے کی تعمیر کر دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسے صدقہ جاریہ کا ثواب اسے ہمیشہ ملتا رہے گا قیامت تک۔ دوسری چیز اور علم ينتفع به، کسی کو فائدہ بخش علم سکھا کر کے گیا ہے، جب تک لوگ اس علم سے فائدہ اٹھائیں گے، جتنے لوگ فائدہ اٹھائیں گے سب کا ثواب اس کو ملے گا، اور ان سب کو بھی برابر ان کا اجر عطا کیا جائے گا۔ اور آخری چیز او ولد صالح يدعو له، ہاں اگر اپنے پیچھے تربیت کی ہوئی اولاد چھوڑ کر کے جاتا ہے، تربیت کی ہوئی اولاد۔ ورنہ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم دنیا کمانے کے لیے، مال اکٹھا کرنے کے لیے، دولت جمع کرنے کے لیے، کس کے لیے؟ انہی آل اولاد کے لیے ہم کرتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد یہ آل اولاد اس دولت سے ہمیں اس وقت تک فائدہ نہیں پہنچا سکتے جب تک دین کے مطابق ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے۔ یاد رکھیے گا اس چیز کو۔ ورنہ آپ کے کمائے ہوئے پیسے سے، آپ معاشرے کا جائزہ لیجئے، کتنے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جنہوں نے اپنے پیچھے کروڑوں کی جائیداد چھوڑی ہے لیکن اولاد کی تربیت نہیں کی ہے۔ آج انہی کی اولاد انہی کے کمائے ہوئے پیسے سے فسق و فجور مچا رہے ہیں، شرک و بدعات کا حصہ بنتے ہیں، رسم و رواج کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، ضلالت و گمراہی کے کاموں میں حصے لیتے ہیں۔ ان کی صبح شراب کے دکانوں میں ہوتی ہے، ان کی راتیں نائٹ کلبز میں گزرتی ہے، بے حیائی، بے شرمی ان کے گھروں کے اندر عام ہے۔ یہ گناہ کس کو جائے گا؟
یہ گناہ کس کو جائے گا؟ یہ گناہ انہی اشخاص کو جائے گا جنہوں نے نبی کے سیرت کے مطابق اپنے اولاد کی تربیت نہیں کی ہے. جبکہ نبی کہتے ہیں اولد صالح یدعو لہ، آپ کو اللہ نے نیک اور صالح اولاد عطا کیا ہے. جب تک آپ کے لیے دعا کرتا رہے گا تب تک آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا، تب تک. اور ماشاءاللہ آپ کی مسجد مرکز اسلامی والوں نے آپ کے فائدے کے لیے ایک بہت بڑا پروجیکٹ شروع کیا ہے ویکینڈ اسکول کے نام سے، جس میں آپ کے بچوں کو دین کی تعلیم دی جائے گی ہفتے میں ایک دن. فائدہ کس کا ہے؟ آپ کا فائدہ ہے بھائی. آپ بچے کی پرورش کر رہے ہیں، بچہ دین سیکھتا ہے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا کرے گا. اور اگر نبی کی سیرت کے مطابق اولاد کی تربیت نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھیں آپ بے اولاد مرتے ہیں، کیونکہ آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی اولاد آپ کے لیے دعائیں نہیں کرنے والی ہے، دعائیں نہیں کرنے والی. اور اس دعا کا فائدہ، اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث صحیح سند سے آئی ہے. کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو جب جنت میں جگہ دی جائے گی تو اس کا عمل ایسا ہوگا کہ اسے یہاں جگہ دی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے یہاں جگہ دے گا. عمل ایسا ہوگا کہ تھوڑی سی جنت میں جگہ مل جائے وہ بندہ اپنے لیے کافی سمجھے گا اپنے اعمال کے مطابق. لیکن جب اللہ تعالیٰ اسے بہت اونچی جگہ، اونچا مقام عطا کرے گا، اللہ اکبر، وہ بندہ اللہ سے سوال کرے گا، اللہ میرے اعمال تو ایسے نہیں تھے، میرے اعمال ایسے نہیں تھے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے اتنا اونچا مقام دیا جائے، آخر یہ اتنا اونچا مقام ملا کیسے؟ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا بے استغفار ولدک لک، تو نے دنیا میں اپنے بچے کی تربیت دینی تربیت کی تھی، خود نماز پڑھتا تھا اسے پڑھاتا تھا، خود قرآن پڑھتا تھا اسے پڑھاتا تھا، حلال کھاتا تھا اسے کھلاتا تھا، حرام سے بچتا تھا اسے بچاتا تھا. اسے تربیت کا نتیجہ ہے کہ تیرے بعد تیری اولاد تیرے لیے توبہ اور استغفار کیا کرتی تھی، تیرے حق میں دعائیں کیا کرتی تھی. میں نے تیرے اولاد کی دعاؤں کو سنا، ان کے استغفار کو سنا، اور اس کا بدلہ تجھے آج یہ دیا جا رہا ہے کہ تو جنت میں اتنے اونچے مقام پر تجھے جگہ دیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے واسطے اپنے بچوں کی تربیت کیجئے، اپنے بچوں کو دینی تربیت کیجئے، ورنہ آپ بے اولاد مرنے والے ہیں. اولاد ہونے کے باوجود بھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ہماری آل و اولاد کی تربیت کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین، یہ بچے ہماری قوم کے مستقبل ہیں. اللہ تو ان کے دین اور دنیا کی اصلاح فرما دے. اللہ تو ان کے دین اور دنیا کی اصلاح فرما دے. اللہ تو ان کے دین اور دنیا کی اصلاح فرما دے. الہ العالمین، ہم میں سے جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں اور وہ ہماری تربیت، دینی تربیت نہیں کر پائے، اللہ تو ان کے ان خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تو ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ تو ہم سب کے والدین کے درجات کو بلند فرما دے. اللہ تو ہم سب کے والدین کے درجات کو بلند فرما دے. الہ العالمین، ہم میں جو پریشان حال ہے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. الہ العالمین، ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. الہ العالمین، ہم میں جو مقروض ہیں اللہ تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین، ہمارے جو نوجوان اپنے رزق کے معاملات میں پریشان حال ہیں اللہ تو ان کے رزق کے معاملات کو آسان فرما دے. الہ العالمین، ہماری جو بہنیں اپنے گھروں میں اپنے رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں اللہ تو ان کے لیے دیندار اور بہترین رشتوں کا اہتمام فرما دے. اللہ تو جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ. الہ العالمین، خاتمہ ہو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.